صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسول الکریم، اما بعد۔ کتاب الکسوف جاری ہے۔ آج جو باب ہم پڑھیں گے اس کا عنوان ہے طول السجود فی الکسوف، نماز کسوف میں طویل سجدہ کرنے کا بیان۔ حدیث ہے 1003، اور یہ حدیث جو ہے ان عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہو لما کسفت الشمس علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سورج گرہن ہوا، نودیہ، اعلان کیا گیا ان صلاۃ جامعۃ، کہ سب نماز کے لیے جمع ہو جائیں، یعنی اذان نہیں دی گئی۔ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں یہ بات کہ صلاۃ کسوف کے لیے اذان نہیں ہے، بس اعلان کیا جاتا ہے کہ صلاۃ کسوف ادا کی جائے گی، لوگ جمع ہو جائیں۔ فرکع النبی صلی اللہ علیہ وسلم رکعتین فی سجدۃ۔ اچھا، اب یہاں جو اصطلاحیں استعمال کی گئی ہیں قدر فرق ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک رکعت میں کھڑے ہوئے، رکعتین یہ یہاں پہ 2 رکوع مراد ہے، فی سجدہ سے 1 رکعت مراد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رکعت میں 2 رکوع کیے۔ ثم قام فرکع رکعتین، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور پھر 2 رکوع کیے فی سجدتین، ایک رکعت کے اندر۔ ثم جلسا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے۔ ثم جلی عن الشمس، تو پھر سورج صاف ہو گیا۔ قال، فرماتے ہیں وقالت عائشہ، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، یعنی حضرت عبداللہ بن عمر فرما رہے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا ما سجدت سجودا قط کان اطول منها، کہ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے کبھی اس سے زیادہ طویل سجدہ نہیں کیا۔ ظاہر ہے وہ بھی ساتھ نماز پڑھ رہی تھیں، تو فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا لمبا سجدہ کیا کہ میں نے اپنی عمر میں اس سے طویل ترین سجدہ کبھی نہیں کیا۔ ٹھیک ہے، تو پتہ چلتا ہے کہ صلاۃ کسوف میں قیام بھی طویل ہے، رکوع بھی طویل ہے، اور سجدہ بھی طویل ہے۔ اور یہاں بھی اگر ہم دیکھیں کہ سجدے کی طوالت کا خاص طور پہ ذکر کیا گیا، اور اس کے بارے میں بھی حدیث ہے، ایک حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جس میں آپ نے فرمایا کہ بندہ سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہوتا ہے سجدے میں۔ اور یہ بھی اس حدیث کے اندر میں پتہ چلتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جتنی دعا کرنا چاہو وہ سجدے میں دعائیں کرو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو حدیث ہے صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ بندہ رب کے سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، لہٰذا اس میں خوب دعا کیا کرو۔ اور صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ رکوع میں اپنے رب کی بڑائی بیان کرو اور سجدے میں خوب دعا مانگو، اس بات کے زیادہ قریب ہے کہ تمہاری دعا قبول کی جائے گی۔ یعنی یہ دونوں حدیث جو ہیں اس میں خاص طور پہ سجدے میں جو دعا ہے اس کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ ایک اور جگہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، یہ بھی صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو نفل نماز میں اتنے طویل سجدے کرتے تھے کہ میں گمان کرتی تھی کہ معاذ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ تو مطلب یہ ہے کہ سجدہ وہ انسان کی حالت ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پہ نفل نماز میں طویل سجدے کیے کرتے تھے، اور یہ بھی ایک نفل نماز ہے جو صلاۃ کسوف ہے۔ تو اس میں بھی آپ نے اتنا لمبا سجدہ کیا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ میں نے اس سے زیادہ طویل سجدہ جو کبھی نہیں کیا۔ اور قیامت کے دن کی شفاعت کا جو سجدہ ہے اس کا ذکر بھی میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی حدیث ہے کہ قیامت کے دن مجھے سجدے کی اجازت دی جائے گی اور میں اپنے رب کے سامنے گر کر سجدہ کروں گا۔ اور یہ ہمیں مطلب حدیث تو اتنی ہے، لیکن جو تفصیل میں آتا ہے کہ وہ سجدہ کئی ہزار سال پر محیط ہوگا اور پھر اللہ تعالیٰ شفاعت قبول فرمائے گا۔ تو مطلب یہ ہے کہ سجدہ وہ کیفیت ہے جس میں بندہ اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، اور یہ دعا کا بہترین وقت ہے، اس میں زیادہ سے زیادہ دعا کریں۔ اور سجدہ جو ہماری عاجزی، انکساری اور قرب الہی کا اعلیٰ ترین مظہر ہے۔ قرآن پاک کے اندر بھی اللہ نے فرمایا کہ سورہ علق کے اندر کہ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، کہ سجدہ کر اور اللہ کے قریب ہو جا۔ تو سجدہ جو ہے اس میں ہمیں صلاۃ کسوف کے اندر طویل سجدہ کرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہی ہے، اور ظاہر ہے اس طویل سجدے کے اندر اذکار بھی ہوں گے اور دعائیں بھی ہوں گی اور سب کچھ ہوگا جس سے ہم اپنے اللہ کو راضی کر سکیں گے انشاءاللہ تعالی۔ دیکھیں کہ اس حدیث میں ہمیں ایک اور پہلو پتہ چلا کہ پیچھے جو مختلف چیزیں تھیں، عذاب قبر سے پناہ اور صدقہ دینا اور اللہ کی طرف رجوع کرنا، نماز کی طرف پناہ لینا کسوف میں، تو یہاں یعنی کیفیت پتہ چل رہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ کسوف کو، یہ جو سورج گرہن یا چاند گرہن ہے، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیریس لے رہے ہیں۔
اور یقیناً اس میں کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہوگی اللہ کی نشانی کہ جس سے اللہ تعالیٰ لوگوں کو متنبہ کرنا چاہتا ہے، ڈرانا چاہتا ہے. تو اس ڈر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچنے کے لیے اور لوگوں کو اللہ کے اس عذاب سے بچانے کے لیے یہ طویل سجدے کر رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، طویل رکوع کر رہے ہیں، طویل قرات کر رہے ہیں، خطبہ دے رہے ہیں، لوگوں کو متوجہ کر رہے ہیں. جبکہ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ چاند گرہن، سورج گرہن لگتا ہے اور ہم نارمل لائف، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا. اور زیادہ سے زیادہ یہ کہ دوربینیں لگا کے اور اس کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، یا نیکڈ آئی سے بالکل اگر خالی آنکھوں سے دیکھیں گے تو آئی سائٹ بھی جا سکتی ہے، انسان کی بصارت جو ہے وہ سلب ہو سکتی ہے، اسے تو منع کیا گیا. لیکن اس کی بجائے جو ہے ہمیں رجوع اللہ کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرنا اور اس کی طرف توجہ دینا. ایک اور پہلو جو ہم دیکھتے ہیں کہ تہمات بہت سارے ہیں کہ اس سے جو پریگننٹ عورت ہے اس کے بچے میں نقص ہو جائے گا، یا کوئی آج کل نجومی بہت بیٹھے ہوئے ہیں. پھر میں دیکھ رہی تھی چاند گرہن لگا جو پچھلی رات کو، تو نجومیوں کی دکانیں کھل گئی ہیں اور وہ مختلف طرح کی پیشین گوئیاں کر رہے ہیں، جی اس سے تو یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا. یہ سارے اللہ کے پاس ہیں، اور یہ بس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تنبیہ ضرور ہے. ظاہر ہے یہ تنبیہ نہ ہوتی، کوئی خوفناک چیز نہ ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا طویل عبادت جو تھی وہ نہ کرتے. تو اس کے اندر تنبیہ ہے، وہ تنبیہ ہم حاصل کریں. جو کچھ بھی ہے اس کا علم اللہ کو ہے. جب ہم اللہ سے استغفار کر لیں گے، توبہ کر لیں گے، لمبی نماز پڑھ لیں گے، لمبا سجدہ کر لیں گے، اللہ سے معافی مانگ لیں گے، تو اللہ غفور الرحیم ہے، وہ معاف کر دیتا ہے. اور بندوں کو بس ڈراتا ہے کہ لوگ اس کی طرف رجوع کریں اور اس کے بندے بن کے رہیں اور شیطان کی پیروی نہ کریں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے، اپنے بندوں میں شامل رکھے، اپنی عبادت کی توفیق دے، اور ان نجومیوں کے اور تہمات کے پیچھے چلنے سے اپنی پناہ میں رکھے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.